تو ہم دو قومی نظریے کی بات کر رہے تھے اور اس میں سر سید احمد خان کا ذکر آیا۔ سر سید احمد خان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس سے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم مختصراً یہ دیکھ لیں کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ کس طرح سے نظریہ پاکستان میں تبدیل ہوا۔ تو مسلمانوں نے اپنا بنیادی مسئلہ ہندوستان میں کیا بنایا کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ ان کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ ان کی الگ پہچان ان کے مذہب کی وجہ سے ہے، اور دوسرا ان کی حیثیت جو ہے وہ ان کے جو 1000 سالہ دور حکمرانی ہے اس کی وجہ سے۔ یہ بات جو ہے انہوں نے ہندوستان کے تمام طبقوں کے سامنے پیش کی، اس میں حکمران انگریز بھی شامل تھے اور اکثریت ہندو اکثریت بھی شامل تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ اب مسلمانوں نے جو ہے وہ کیا لائے عمل اختیار کیا جب ان کی اس نظریے کو، اس دو قومی نظریے کو جو ہے وہ حقیقت نہ سمجھا گیا اور ایک نظریہ ہی، ایک خیال جو ہے، ایک تصور تک جو ہے اس کو اہمیت دی گئی، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ کیا لائے عمل اختیار کیا۔ یہ بات عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ انگریزوں نے آ کر یہاں مسلمانوں کا صرف سیاسی نظام ہی ختم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہاں کا تعلیمی نظام بھی ختم کیا تھا، انہوں نے یہاں کا معاشی نظام بھی ختم کیا تھا، اور انہوں نے یہاں کا مذہب بھی ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی تھی۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ عیسائی مشنری آئے تھے، جنہوں نے اس سے پہلے افریقہ کی آبادیوں کو عیسائی کر لیا، امریکہ کی آبادیوں پورا بر اعظم جو ہے وہ عیسائی، آج تک جو ہے وہ امریکہ کا پورے بر اعظم، کینیڈا، یہ سب عیسائی ہیں۔ یہ عیسائی مشنریوں کی جو ہے وہ اپنی فتح سمجھتے تھے، اور وہ اسی طرح ہندوستان کو بھی مذہبی طور پر فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان میں دونوں مذاہب، ہندو اور اسلام، دونوں بہت گہرے تھے، ان کی جڑیں بہت گہری تھی عوام کے شعور میں، صرف خاص کے شعور میں نہیں، عوام کے شعور میں بھی ان کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری تھی۔ اس لیے عیسائی مشنریوں کو جو ہے وہ ہندوستان میں زیادہ کامیابی نہ مل سکی، اور ہندو اپنے مذہب پر قائم رہے، مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنا جو مسئلہ پیش کیا انگریزوں کے سامنے، سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ سر سید کے انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات، اچھے روابط تھے، اور اسی طرح دیگر قوموں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، وہ یہی تھا کہ ان کی 1000 سالہ حکمرانی کا جو دور تھا اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ لیکن میں پھر یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس جو لائے عمل تھا، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ان کا سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے مذہب کو بچانے کی فکر کی۔ اپنے مذہب کے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہاں سماجی انجمنیں بنانے کے کام کا آغاز کیا، جو پورے ہندوستان میں بنی۔ پنجاب ان میں سب سے آگے تھا، پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سماجی انجمنیں بنائی گئیں، اور ان کا بنیادی مقصد، یہ جتنی انجمنیں بنتی تھیں ان کے باقاعدہ جو ہے وہ مقاصد، ان کا منشور بنایا جاتا تھا، ان کے مقاصد کو جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، طے کیا جاتا تھا۔ جس طرح یہ شعور تھا یہاں کے مسلمانوں کا اس وقت جب انگریز یہاں قابض ہوئے، کہ وہ آرگنائز ہونا جانتے تھے، وہ منظم ہونا جو ہے وہ جانتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعتاً جو ہے وہ 1000 سال سے حکمران رہے ہیں۔ تو جب ان سے وہ حکمرانی چھن گئی، جب ان کے تمام نظام جو ہیں ان کو یکقلم ختم کر دیا گیا، تو انہوں نے سماج کے اندر رہتے ہوئے اس ذریعے کو جو ہے وہ استعمال کیا کہ سماجی انجمنیں بنائی۔ یہ پورے ہندوستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی سماجی انجمن جو ہے وہ 1855 میں بنی تھی بنگال میں،
اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. یہ سماجی انجمنیں جو ہیں وہ یہ مسلمانوں کی بھی تھی، یہ سماجی انجمنیں جو ہیں وہ ہندوؤں کی بھی تھی، لیکن ہم صرف جو ہے وہ مسلمانوں کی جو انجمنیں تھیں ان کا احوال بیان کریں گے. اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ جتنی بھی سماجی انجمنیں بنی ان کا بنیادی مسلمانوں کی ان کا بنیادی جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کے مذہب کا تحفظ تھا. اسے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح مقاصد کے طور پر بیان کرتے تھے. ایک تو مسلمانوں کے مذہب کا تحفظ، دوسرا مسلمانوں کو یہ ترغیب دینا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں. انہوں نے جن جن باتوں کو اپنے مذہب کی جن جن باتوں کو چھوڑ دیا ہے ان کو دوبارہ اختیار کریں، ان کو اپنائیں اور مکمل طور پر ایک مثالی مسلمان بنیں. اس کے ساتھ مقاصد میں اس چیز پر زور دیا جاتا تھا کہ غیر مسلموں کے جو رسم و رواج ان میں آ گئے ہیں ان سے چھٹکارا. بہت ساری انجمنیں ان کا بنیادی ان کے مقاصد میں یہ لکھا جاتا تھا کہ خاص طور پر ہندوانہ رسم و رواج جو ہے جو مسلمانوں نے اپنا لیے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، ان کو جو ہے ان پر عمل کرنا ختم کیا جائے. تو یہ انجمنیں جو ہیں، اب میں نے پھر کہا کہ مسلمانوں کا جو تمام مجموعی شعور تھا وہ ان انجمنوں کو بنا رہا. یہ انجمنیں جو ہیں یہ کسی وڈیرے نے نہیں بنائی تھی، یہ انجمنیں جو ہے مذہبی پیشوائیت نے نہیں بنائی تھی. ان کی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عام مسلمان تھے انہوں نے اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو کر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کا شعور کیا تھا، اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو کس چیز کی فکر تھی. لاہور میں جو ہے بے شمار انجمنیں بنی. یہاں ایک انجمن جو ہے وہ درزیوں کی تھی، انجمن خیاطہ. اب اگر اس دور میں کھڑے ہو کر ہم یہ بات سنیں کہ درزیوں کی انجمن بنی ہے تو ہمارے ذہن میں لازمی طور پر یہ خیال آئے گا کہ درزیوں کو جو ہے درزیوں نے اپنے جو معاشی حقوق ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنی انجمن جو ہے وہ بنائی. ہم نے یہ پہلے بیان کر چکے کہ جدید دور کا جو سب سے مقبول نظریہ وہ معاشی نظریہ ہے. ہر جو چار لوگ جو ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس بات کو سوچتے ہیں کہ معاش کو جو ہے وہ کس طرح سے بہتر کیا جائے. لیکن وہ جو انجمن بنی جو 1800 میں وہ اسے انگریزوں کے آنے کے بعد درزیوں نے بنایا. یہ میں ایک انجمن کی مثال پیش کر رہا ہوں. اس طرح کی 20 انجمنیں، یعنی کچھ انجمنیں ایسی تھیں جو عمرا کی تھیں، لیکن بہت ساری انجمنیں ایسی بھی تھیں جو عمرا کی نہیں تھیں. کچھ انجمنیں ایسی تھیں جو مذہبی لوگوں نے بنائی تھی، لیکن بہت ساری انجمنیں ایسی تھیں جو مذہبی لوگوں نے نہیں بنائی تھی. تو تمام قسم کے لوگوں نے، اس میں پورا سماج مسلمانوں کو جو ہے وہ شامل ہے. تو درزیوں کی انجمن اس کے جب ہم مقاصد پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بھی مقصد کوئی معاشی فائدے کا نہیں. ایک بھی سطر جو ہے وہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ درزیوں کی انجمن اس لیے بنی ہے کہ ہم درزیوں کے جو معاشی مفادات ہیں ان کا تحفظ کریں، یا درزیوں کی جو ہے وہ عزت بنی. درزیوں کی انجمن کس لیے بنی کہ درزیوں کی جو برادری ہے، درزیوں کی جو کمیونٹی ہے، اس کو اسلام پر چلایا جائے، اس میں مذہبی اصلاحات کی جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ ہندوانہ جو افکار ہیں، ہندوانہ جو رسومات ہیں ان کو نکالا جائے. درزیوں کی انجمن کا جو ہے وہ یہ مقاصد تھے. اسی طرح اور بہت ساری انجمنیں بنی جو عام لوگوں نے بنائی تھی. ان کے مقاصد بھی یہی تھے کہ کسی طرح سے جو ہے ان کے کردار کو جو ہے ان کی کردار سازی کی جائے. یعنی اس وقت عام مسلمان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اپنے مذہب کی فکر کر رہا تھا، وہ اپنے کردار کی فکر کر رہا تھا. وہ جو کھو گیا تھا 1000 سال کا ان کا وقار کھو گیا تھا، وہ ان کی فکر کر رہا تھا، وہ معاش کی فکر نہیں کر رہا تھا. اور اس میں خاص طور پر پنجاب میں 150 کے لگ بھگ جو ہیں وہ انجمنیں بنی. برطانوی ہند میں جب انگریز یہاں آئے اس کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انجمن سازی یعنی مسلمانوں کا جو روایتی دور تھا اس میں یہ انجمن سازی یا اس طرح کی کوئی رواج جو ہے وہ نہیں. تو 150 سال اب یہ کس کا جو ہے وہ قائم مقام، میں پھر بات کو دہرا دوں تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ بات ذہن میں بیٹھ سکے کہ یہ انجمنیں کس کا قائم مقام تھی. انجمنیں اس حکمرانی کا قائم مقام تھی جو 1000 سالہ دور سے اس نظام تعلیم کا قائم مقام تھی جو مسلمانوں کے ہاں رائج رہا تھا. اس معاشی جو نظام تھا اس کا جو ہے وہ قائم مقام تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس میں توجہ مرکوز کی گئی
وہ مذہب کے اوپر جو ہے وہ مرکوز کی گئی۔ ان 150 انجمنوں میں جو پنجاب میں بنی، پنجاب کے علاوہ بھی بنی، UP CP میں بنی، پوری ہندوستان میں بنی، میں صرف ایک مثال کے طور پر، کیونکہ ہم جو ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، اس کے حوالے سے میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ان 150 انجمنوں میں 1-2 انجمنیں ایسی تھیں جن کے مقاصد میں معاشی جو مسلمانوں کے جو ان کے مفادات تھے یا ان کے جو معاشی مسائل تھے، ان کے بارے میں جو ہے وہ مقاصد ان کو مقاصد کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ تر انجمنوں کے مقاصد جو تھے وہ اسلام کے مطابق، مذہب اسلام کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی، یہاں کے پنجاب کے لوگوں کی، ہندوستان کے لوگوں کی جو ہے وہ کردار سازی۔ تو اس وقت جو عام مسلمان جو ہے وہ سوچ رہا تھا، وہ مذہب کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ معاش کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کا جو ہے اس وقت کا سماجی شعور تھا، اور یہ پھر میں اسے دہراؤں گا، پھر میں بات کروں گا کہ یہ اس وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے اپنا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان کی قوموں اور ہندوستان کی اس وقت کی انگریز حکومت کے سامنے رکھا، تو اسے دلچسپی سے، اسے سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ اس کو جو ہے وہ ایک روزمرہ کی بات جو ہے وہ سمجھا گیا، جس طرح ہم عام طور پر کچھ ایسے ہی باتیں کر جاتے ہیں، انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ تو اسے جو ہے وہ اہمیت نہ دی گئی۔ جب اہمیت نہ دی گئی تو مسلمانوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آرگنائز کیا، اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ منظم کیا، اور سب سے بنیادی چیز اپنے مذہب کا دفاع کی۔ عیسائی خاص طور پر جو ہے وہ عیسائی مشنریوں کے خلاف جو ہے وہ اپنے مذہب کا دفاع کیا، اور اس میں مسلمان اتنے کامیاب رہے کہ نہ صرف یہ کہ عیسائی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی نہ بنا سکے، بلکہ الٹا مسلمانوں نے جو ہے وہ تبلیغ کے سلسلے شروع کر کے عیسائیوں کو مسلمان جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا، اور اس میں کچھ عیسائی پادری بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے کے پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اس کے ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جب چلا، یہ سماجی انجمنوں کا سلسلہ چلا، اور یہ مضبوط ہوتی چلی گئیں، اور مسلمانوں کا شعور جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ہم سنتے ہیں کہ اس وقت کے جو جلسے ہوتے تھے، عطاء اللہ شاہ بخاری تھے اور اس طرح کے دوسرے جو عالم لوگ تھے، وہ خطاب کرتے تھے تو 6-6 گھنٹے جو ہیں وہ لوگ بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ تقریر سنا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کا جو شعور تھا، یہ آج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ ہر کسی کو اپنے معاش کی فکر ہے، وہ اتنی لمبی جو ہے وہ تقریریں بیٹھ کر نہیں سن سکتا۔ لیکن اس وقت جو ہے مسلمانوں کا جو شعور ہے وہ کس طرف جا رہا تھا؟ وہ اپنے مذہب کے بچاؤ کی طرف جا رہا تھا، وہ اپنے سیاسی وقار کے بچاؤ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اس وجہ سے ہر شخص کے ذہن میں، ہر شخص کے دل میں جو ہے وہ جذبہ موجود تھا جو اسے 6-6 گھنٹے بٹھائے رکھتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جو تقریر کرنے والا جو مقرر ہے وہ اس مسلمانوں کے تحفظ کی بات کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی کردار سازی کی بات کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے بچاؤ کی بات کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کا جو ہے وہ سماجی شعور تھا۔ یہ سماجی شعور آہستہ آہستہ پھر سیاسی شعور میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، تحریک خلافت چلی اور اس طرح کی بے شمار تحریکیں چلی، پھر مسلم لیگ کی جو ہے وہ تحریک چلی۔ تو اب وہ جو مسلمان کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہندوستان میں جس طرح ہم پہلے اکٹھے رہتے چلے آئے ہیں ہندوؤں کے ساتھ یا دوسری قوموں کے ساتھ، اب بھی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کا مقام جو ہے وہ متعین کیا جائے، ان کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو جب یہ چیز جو ہے اس کو نہیں مانا گیا تو پھر مسلمانوں نے جو ہے جو انہوں نے وہ سماجی انجمنوں سے سیکھا تھا، جو انہوں نے سیاسی تحریکوں سے سیکھا تھا، پھر وہ اس بات پر آ گئے کہ جب ہم خود اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہ ایک علیحدہ وطن جو ہے وہ بنایا جائے، جہاں ہم وہ 1000 سالہ دور میں جو ہمارا سیاسی وقار رہا ہے اس سیاسی وقار کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ 1000 سالہ دور میں جو ہمارا تعلیمی نظام رہا ہے اس تعلیمی نظام کو جو ہے، اس لٹریسی ریٹ کو، اس شرح خواندگی کو جو ہے ہم واپس حاصل کر سکیں۔ 1000 سالہ زندگی میں جو ہمارا معاشی نظام رہا ہے، جو ہماری معاشی طاقت رہی ہے،
ہندوستان جو ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے پوری دنیا کا 1/3 جو ہے وہ دولت ہندوستان میں موجود تھی، 1/3 GDP جو ہے وہ ہندوستان پروڈیوس کرتا تھا پوری دنیا کا۔ وہ جو معاشی نظام جو ہے، وہ جو معاشی قوت جو ہے اس وقت ہندوستان کی موجود تھی، وہ پھر سے دوبارہ جو ہے حاصل کی جائے تو ہم جو ہے اس کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ملک قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دو قومی نظریہ کہ ہندوستان میں جو ہے ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں، اور مسلمانوں کی اس میں حیثیت ان کی تعداد کے حوالے سے نہیں، ان کی تاریخ کے حوالے سے ہے، اور مسلمانوں کا اس میں مقام اسی طرح سے متعین ہونا چاہیے جس طرح کہ باقی قوموں کا جو ہے وہ مقام متعین کیا جائے گا۔ اس کو اب بدل دیا گیا کہ اب جو ہے وہ ہم ایک علیحدہ وطن حاصل کریں گے، اور یہ جو ساری باتیں جو ہم متحدہ ہندوستان میں رہ کر رہے تھے، اب ہم اسے علیحدہ ملک میں جو ہے وہ نافذ کریں گے، اور اب ہم علیحدہ ملک میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ تو نظریہ پاکستان کیا تھا کہ ہندوستان میں یہ جو سماجی انجمنوں میں مسلمانوں کو جب شعور بنا، جو تحریکیں مختلف چلیں، تحریک خلافت چلی اور مختلف قسم کی تحریکیں چلی، ان میں ان کا جو ہے وہ شعور بنا، اور خاص طور پر جو تحریک پاکستان چلی ان میں ان کا جو شعور بنا، اس کے مطابق پاکستان کو بنانا، اس کے مطابق ایک ملک بنانا، یہ نظریہ پاکستان تھا۔ اسے ہم تعریف کے طور پر جو ہے وہ اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں کار فرما جو نظریات تھے، تحریک پاکستان میں، یہ تحریک پاکستان وہ 1940 سے 1947 تک جو ہے وہ بتائی جاتی، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ انگریزوں کے آنے سے لے کر پاکستان کی آزادی تک جو ہے وہ چلتی ہے، پہلے سماجی انجمنوں کی شکل میں، پھر سیاسی تحریکوں کی شکل میں۔ تو جو نظریات، جو ذہن، جو سوچ، جو فکر اس سارے عرصے میں جو ہے وہ مسلمانوں میں رہی، اس سوچ کے مطابق جو ہے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنا، ایک نئے ملک کے قانون کی بنیاد رکھنا، ایک نئے ملک کے معاشرے کی بنیاد رکھنا، اسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان میں کار فرما جو تقاضے تھے، کار فرما جو سوچ تھی، اس کے مطابق نئے پاکستان کی بنیاد رکھنا، نئے پاکستان کی حکومت کی بنیاد رکھنا، نئے پاکستان کے قانون کی بنیاد رکھنا، نئے پاکستان کے معاشرے کی بنیاد رکھنا، یہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم دونوں کو ملا کر اسے سمجھنا چاہے تو دو قومی نظریہ جان لیجئے متحدہ قومیت کی نفی تھی۔ دو قومی نظریہ کس کی نفی تھی؟ متحدہ قومیت کی نفی تھی، کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی ملایا جا رہا تھا، ہندوؤں کے ساتھ ملا کر ایک نظام جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہندوستان ہندوؤں کا کہا جا رہا تھا، جس طرح انگلستان انگریزوں کا، اس طرح ہندوستان ہندوؤں کا۔ تو دو قومی نظریہ اس کی نفی تھی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ایک علیحدہ قوم ہے، اب ہماری تعداد کے حوالے سے جو ہے ہمیں جو ہے تعین نہ کیا جائے ہمارا مقام، ہماری حیثیت کے حوالے سے، ہماری تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا مقام جو ہے وہ متعین کیا جائے۔ تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ متحدہ قومیت کی نفی تھی، اور نظریہ پاکستان متحدہ ہندوستان کی نفی تھی، کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا، ہندوستان جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، ہندوستان جو ہے وہ ایک ہی رہے گا اور ہندوؤں کا رہے گا۔ تو دو قومی نظریہ متحدہ قومیت کی نفی تھی، دو قومی نظریہ پاکستان متحدہ ہندوستان کی نفی تھی۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا، جس میں ہم نے دو قومی نظریے کو پڑھا اور جس میں ہم نے نظریہ پاکستان کو پڑھا۔ اب اگلے جو ہے لیکچر میں ہم سر سید احمد خان کے بارے میں اور ان کی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔